میرے سسر قرآن پڑھ رہے تھے جب مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بیٹی بنا کر شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد سسر فوت ہو گئے، میں نے اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگی، مگر ایک دن جب ان کی چارپائی سے چادر ہٹائی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ سسر کی قبر پر جا کر جوتیاں ماروں، کیونکہ وہاں پر میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی اور گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور میں ارمان سے شادی کرنا چاہتی تھی جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک پٹھان لڑکا تھا اور اس کے گھر والے خاندان سے باہر شادی کرنے کو تیار نہ تھے۔ ارمان چاہتا تھا کہ ہم دونوں بھاگ کے کورٹ میرج کر لیں۔ جب میں نے اس بارے میں اپنی بڑی بہن سے بات کی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے رانیہ، تم اس کی بات مان لو، مگر اس شرط پر کہ وہ تمہارے تحفظ کے لیے پہلے ایک گھر خرید کر تمہارے نام کر دے۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ ضرور تمہاری بات مانے گا۔ مجھے اپنی بہن کی بات ٹھیک لگی۔ جب میں نے اپنی یہ شرط ارمان کو بتائی تو وہ فوراً سے بولا، رانیہ، میں تمہارے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ ایک گھر کیا چیز ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے میرے پاس ابھی کوئی جاب نہیں، گھر خریدنا ابھی ممکن نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھر یہ سب باتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ میرے گھر والے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی واضح پلان نہیں، نہ رشتہ لا سکتے ہو نہ تحفظ دے سکتے ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو مجھے وقت دو، میں کچھ کرتا ہوں۔ کتنا وقت؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ 3 مہینے۔ نہیں، زیادہ نہیں دے سکتی، 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ گھر والوں کو فیصلہ چاہیے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ 2 ہفتے بہت کم ہیں، یہی وقت ہے یا پھر کبھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس رات اس نے مجھے 3 بار فون کیا، کبھی کہتا کوئی پلان سوچا ہے، کبھی کہتا کسی رشتہ دار سے قرض لینے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بار تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک دوست کے فلیٹ کو اپنے نام کروا سکتا ہے، وقتی طور پر، بس امی ابو کو دکھانے کے لیے۔ میں نے انکار کیا، جھوٹے ثبوت نہیں چاہیے ارمان، یہ حقیقت یا کچھ نہیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں وہ نہیں آیا۔ میں نے ندا سے پوچھا تو پتا چلا وہ شہر سے باہر گیا ہے۔ اس نے ندا کو بس اتنا بتایا تھا کہ کوئی خاص کام ہے اور فون بھی بند کر دیا تھا۔ چوتھے دن میں لائبریری میں بیٹھی تھی کہ وہ اچانک آ گیا تھا، تھکا ہوا لگ رہا تھا، کپڑے میلے، آنکھیں سرخ۔ کہاں تھے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ رانیہ، میں لاہور گیا ہوا تھا چچا کے پاس، ان سے قرض مانگا ہے، اگر وہ مان گئے تو میں ایک چھوٹا سا فلیٹ بک کروا دوں گا۔ ارمان بس کرو، تمہارے پاس کوئی نوکری نہیں، کوئی انکم سروس نہیں، یہ سب خواب ہیں، میں خوابوں میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو کیا کروں؟ سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگوں؟ بس یہی رہ گیا ہے۔ تمہارے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے میں نے اپنی آواز نیچی رکھی۔ میں تمہیں غربت یا بے بسی کا تانا نہیں دے رہی، میں صرف حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک بس خاموش بیٹھا رہا۔ میرا سب کچھ چھن جائے گا رانیہ، تم چلی گئیں تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بات سننا ہمیشہ دل کو نرم کر دیتا تھا، مگر دماغ اب دلیل مانگتا تھا۔ محبت کی بنیاد صرف جذبات پر ہو تو وہ دیر پا نہیں رہتی۔ میں نے کہا، 2 ہفتے کے بعد میں فیصلہ کر لوں گی، چاہے تمہاری طرف سے کوئی جواب آئے یا نہ آئے۔ ارمان نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، 2 ہفتے، اگر تب تک کچھ نہ کر سکا تو تم مجھے چھوڑ دینا۔ اگلے دن اس نے میسج کیا کہ وہ ایک دوست کے ساتھ چھوٹا سا بزنس پلان کر رہا ہے، کوئی قسطوں پر فون سیل کا کام۔ پھر اس نے تصویریں بھیجی، کسی چھوٹی سی دکان کی، کسی کرائے کے مکان کی، جیسے وہ ہر سمت میں دوڑ رہا ہو۔ میں نے خاموشی سے اسکرین پر نظریں جمائے رکھی، دل میں ہمدردی تھی، لیکن اب رحم کا وقت گزر چکا تھا۔ اب یا تو حقیقت یا خاموش جدائی۔ 2 ہفتے کا وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ارمان کی طرف سے نہ کوئی فلیٹ، نہ کوئی ثبوت، بس وعدے ہی وعدے۔ میرے گھر والوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب مزید انتظار ممکن نہیں۔ ایک رشتہ ایسا آیا تھا جس پر سب راضی تھے۔ امی ابو نے مجھ سے بھی ہاں کروانے کی پوری کوشش کی اور میں صرف خاموش رہی۔ اسی رات میرا فون بجا، ایک اجنبی نمبر تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کسی عورت کی آواز تھی، بیٹا میں ارمان کی ماں بول رہی ہوں۔ میں چونک گئی، ان سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ارمان کی حالت دیکھ کر دل نہیں مانا، وہ دن رات تڑپ رہا ہے تمہارے لیے، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔
میں خاموش رہی، وہ بولتی رہی، میرے شوہر کبھی نہیں مانیں گے، وہ بہت سخت دل انسان ہیں، اگر انہیں ابھی پتہ چلا تو ارمان کو مار ڈالیں گے، لیکن اگر نکاح ہو جائے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، شروع میں تھوڑا شور ہوگا، بعد میں مان جائیں گے۔ آنٹی نکاح ایسے چھپ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر والے کیا کہیں گے؟ بیٹا میں خود رشتہ لے کر آؤں گی، سادگی سے نکاح ہوگا، کوئی شور نہیں، بس ہاں کرواؤ گھر والوں سے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وقت مانگا، پھر ساری بات اپنی بہن کو بتائی، وہ حیران ہوئی، مگر پھر کہنے لگی، دیکھو اگر لڑکے کی ماں خود راضی ہے اور نکاح کے لیے تیار ہے تو شاید یہی تمہارا راستہ ہو۔ اگلے دن میں نے امی ابو سے بات کی، کافی حوصلہ جمع کر کے دھیرے دھیرے سب بتایا۔ ابو پہلے تو غصے میں آ گئے، بولے پٹھان گھر، وہ بھی خفیہ نکاح۔ امی نے سمجھانے کی کوشش کی، اگر لڑکی کی ماں خود آ رہی ہے تو شاید بات بن جائے۔ آخر کار بڑی مشکل سے ابو نے مشروط اجازت دے دی، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، مگر کوئی دھوکا ہوا تو ہماری بیٹی واپس نہیں جائے گی۔ 2 دن بعد ارمان کی ماں اور ایک اور رشتہ دار عورت ہمارے گھر آئیں، بہت سادہ لباس میں، سر پر دوپٹہ، آواز میں نرمی، بات چیت میں انہوں نے سادگی سے نکاح کی بات کی۔ میرے گھر والوں نے کچھ شرائط رکھی، نکاح محلے کی مسجد میں ہوگا، صرف چند گواہوں کے ساتھ، اور اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آؤں گی جب تک سب واضح نہ ہو جائے۔ ارمان کی ماں نے سب منظور کر لیا۔ اگلے دن شام کو نکاح ہوا، مسجد کے امام صاحب نے نکاح پڑھایا، میرے دل میں سکون تھا لیکن ہلکی سی کپاہٹ بھی۔ نکاح کے بعد ارمان نے میرا ہاتھ تھاما، پہلی بار قانونی طور پر میرے قریب آیا تھا۔ ارمان مجھے اپنے کزن کے گھر لے آیا، ہم نے رات وہیں گزاری، وہ خوش تھا، بار بار کہتا اب کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ٹھیک سے اگلا دن شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ارمان کا رنگ اڑ گیا، وہ فون سننے کے بعد چپ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ابا کو پتا چل گیا ہے۔ کس نے بتایا؟ پتہ نہیں، شاید کسی رشتے دار نے، انہوں نے مجھے فوراً گھر بلایا ہے۔ ارمان نے مجھے وہیں چھوڑا اور خود چلا گیا۔ 2 گھنٹے گزرے، پھر 3۔ میں کمرے میں بیٹھی بے چین گھڑی کی سوئیاں دیکھتی رہی۔ شام کے قریب وہ واپس آیا، چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ کیا ہوا؟ ابا نے تھپڑ مارا، کہہ رہے تھے خاندان کی عزت خراب کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ نکاح ہو چکا ہے، انہوں نے کچھ کہا، بس اتنا کہ اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گھر سے نکال دیا۔ میں کچھ بول نہیں پائی، وہ بیٹھ گیا، بولا اب ہم اکیلے ہیں۔ اس رات ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن یہیں رکیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ کسی طرح بات بن جائے۔ اگلے دن ارمان کی ماں چپکے سے ہم سے ملنے آئیں، ان کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید رو کر آئی تھیں، بولی ابھی کچھ دن صبر کرو، میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں گی، وہ بہت غصے میں ہیں لیکن آخر باپ ہے، مان جائیں گے۔ ہم نے ان کی بات مانی۔ 5 دن ہم اسی گھر میں رہے۔ چھٹے دن ارمان کو فون آیا، ابا نے کہا ہے کہ لڑکی کو لے کر آؤ، نکاح ہو گیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ارمان کے چہرے پر روشنی سی آ گئی، تم اب میرے گھر چلو گی، میرے ساتھ، میرے اپنے گھر۔ ہم اس کے گاؤں گئے، چھوٹا سا پکا گھر، 2 کمرے، سامنے باغیچہ۔ اس کی ماں نے دروازے پر خوشبو چھڑکی، میرے ماتھے پر بوسہ دیا، اب تم میری بہو ہو، جو ہو گیا وہ پیچھے رہ گیا، اب تم میرے بیٹے کی زندگی ہو۔ ارمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، سب کچھ بدل جائے گا رانیہ، تم دیکھنا۔ مجھے اس وقت لگا شاید اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ایک خفیہ پلان نے ہمیں جوڑ تو دیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس راز کے بدلے مجھے کتنے اور راز سہنے پڑیں گے۔ ارمان کے گھر آنا میرے لیے ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جیسا تھا۔ گاؤں کا ماحول شہر سے بالکل مختلف تھا، چھوٹے چھوٹے کچے راستے، درختوں سے لدے صحن، اور صحن میں بیٹھ کر چائے پینا، میرے لیے یہ سب ایک نیا تجربہ تھا۔ گھر چھوٹا تھا مگر سکون سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ارمان کی ماں نے مجھے بہت اپنائیت سے قبول کیا، وہ صبح اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بناتی اور شام کو میرے ساتھ صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتی۔ بیٹی ہمارے ہاں بہو بیٹی بن کر آتی ہے، لیکن تم تو دل کو بیٹی لگتی ہو، وہ ایک دن بولی۔ میں مسکرا دی، ان کا انداز بہت نرم تھا، ایسا لگا جیسے وہ ہر دن مجھے اپنی باہوں میں جگہ دے رہی ہیں۔ ارمان اب ہر شام جلدی گھر آنے لگا، وہ اب مزدوری کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی موبائل شاپ کھولنے کی کوشش میں تھا۔ ہمارے درمیان وہ خاموشی جو نکاح سے پہلے پیدا ہوئی تھی اب دھیرے دھیرے مٹنے لگی تھی۔ ایک دن صبح میں نے خود کو عجیب سا محسوس کیا، سر بھاری، متلی کمزوری۔ ساس نے فوراً پہچان لیا، بیٹی یہ تو اللہ کا کرم لگ رہا ہے،
ارمان کو بتایا تو وہ خوشی سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رانیہ، کیا واقعی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ جیسے بچہ بن گیا۔ اگلے دن شہر جا کر ٹیسٹ کروائے، رپورٹ مثبت آئی۔ ہم سب نے مل کر دعائیں کی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ زندگی سنورنے لگی ہے۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص بن گئے۔ ساس نے مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا اور کہتی بیٹا ہو یا بیٹی بس سلامت ہو۔ ارمان رات کو میرے لیے پھل لاتا، مجھے کہانیاں سناتا اور خواب بنتا کہ بچہ کس پر جائے گا، میرے جیسا یا اس جیسا۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھے تھے، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، رانیہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام زینب رکھیں گے، ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ زینب بہت پیارا نام ہے۔ وقت گزرنے لگا، مہینے پر لگا کر اڑ گئے۔ حمل کا 7واں مہینہ آیا تو ساس نے گھر کی چھت پر پرانا جھولا لگوایا، اس میں تمہاری بیٹی جھولے گی انشاءاللہ۔ گاؤں میں ہسپتال دور تھا، شہر بھی 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ساس نے دائی کو پہلے ہی بلا لیا تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ شہر جا کر کسی نرسنگ ہوم میں ڈلیوری ہو، لیکن وہ بولی ہماری سب عورتیں اسی دائی کے ہاتھوں پیدا ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ ڈلیوری کا دن آیا اور درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ارمان اس وقت کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ ساس نے دائی کو فوراً بلا لیا۔ میں کمرے میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ دائی بار بار کہہ رہی تھی ہمت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ پھر اچانک جیسے سب خاموش ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد سنا کہ دائی بڑبڑا رہی تھی، بچی ہے، لیکن میری سانس رک گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ ساس کمرے میں آئی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید کپڑا تھا، کپڑے کے اندر میری بیٹی لپٹی ہوئی تھی۔ مردہ میری بچی۔ میری آواز حلق میں ہی کہیں اٹک گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ہلکی، خاموش اور سرد تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شام تک ارمان واپس آیا۔ خبر سن کر وہ دروازے پر ہی بیٹھ گیا، کچھ بولا نہیں۔ میرے پاس آیا، بچی کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا، رانیہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ ہم دونوں رات دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ گھر کی دیواروں میں وہ چیخ گونج رہی تھی جو میں دل کے اندر دبا چکی تھی۔ ساس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹی یہ اللہ کی رضا ہے، صبر کرو، اگلی بار انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن ارمان خود کفن لایا، خود قبر کھدوائی، خود بیٹی کو مٹی میں اتارا۔ گھر واپس آ کر وہ بیٹھا رہا، نہ کھایا نہ بولا۔ ایک دن میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آہستہ سے کہا، رانیہ اگر بیٹی زندہ ہوتی تو میں اسے ہر صبح اٹھا کر سورج کو دکھاتا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاید ہمارے درمیان کوئی لفظ باقی نہیں بچا تھا، بس ایک خلا تھا جسے کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ ساس نے بار بار مجھے تسلی دی، بیٹی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا، تمہاری قسمت میں بیٹا ہوگا دیکھنا۔ ان کی بات سن کر دل مزید بوجھل ہو جاتا تھا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے تھی، وہ زندہ، وہی جو ارمان کے خوابوں میں آتی تھی۔ بچی کی موت کے بعد کئی مہینے میرے جسم اور ذہن نے جیسے ہار مان لی تھی۔ ارمان نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا، مگر شام کو آ کر وہ میرے پاس بیٹھتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ ملتے ہوں۔ دن گزر رہے تھے اور میں کسی خالی کمرے کی طرح ہو چکی تھی۔ گھر میں باتیں ہوتی تھی، کام چلتے تھے، لیکن میرے اندر کچھ رک گیا تھا۔ 5واں مہینہ تھا جب مجھے دوبارہ متلی شروع ہوئی، کمزوری نے گھیر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا لیکن ساس فوراً سمجھ گئیں، شاید ایک بار پھر اللہ نے کرم کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے انکار نہیں کیا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کروا لیا، نتیجہ وہی تھا، حمل ایک بار پھر ٹھہر چکا تھا۔ اس بار نہ کوئی جوش تھا نہ کوئی شور۔ میں نے یہ بات صرف ارمان اور ساس تک محدود رکھی، گاؤں کی عورتوں کو بھی کچھ معلوم نہیں ہونے دیا۔ ساس اب پہلے سے زیادہ احتیاط برتنے لگی، ہر نماز کے بعد لمبی دعائیں کرتی، دم والے پانی دیتی اور بار بار سورۃ مریم پڑھنے کا کہتی۔ بیٹی اللہ نے مریم کو بھی بیٹا دیا، تمہیں بھی دے گا، بس یقین رکھو۔ ارمان نے اس بار شہر کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ 2 ہفتے بعد وہ مجھے چیک اپ کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، پہلا حمل اگر مسئلے کے ساتھ ختم ہوا ہے تو اس بار مکمل نگہداشت ضروری ہے، دوا بھی دیں گے، خوراک کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہم دونوں نے سر ہلایا۔ واپس آ کر ساس نے چپکے سے کہا، شہری ڈاکٹر صرف دوائیں دے سکتا ہے لیکن اصل شفا دعا میں ہے۔ اس بار میں نے ہر ہدایت پر عمل کیا، وقت پر دوا لی، آرام کیا، باہر کا کم کھایا، حتیٰ کہ جھولا بھی چھت سے اتار دیا گیا۔
सास रोज मुझे कुछ पढ़कर दम करती और खास तौर पर एक कटोरे में दूध देती जिसे पहले किसी तवीज में डिबोया जाता। छठे महीने में एक दिन सास की एक पुरानी रिश्तेदार आई। वो कुछ खास थी। आते ही कहने लगी, मैंने ख्वाब देखा है कि घर में बेटी पैदा हो रही है और वो बहुत खूबसूरत है। सास ने फौरन कहा, बस दुआ करना कि जिंदा हो। वो औरत थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, बाज दफा कुछ चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं ताकि आगे कुछ बच जाए। उसकी बात अजीब थी। मैंने पूछा, क्या मतलब? बस बेटी, कुछ बातें वक्त पर खुद समझ आती हैं। मैंने बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन ये जुमला मेरे दिमाग में गूंजने लगा। 8वें महीने में दाई ने फिर आना शुरू किया। सास ने कहा कि वो इस बार ज्यादा तजर्बेकार है। पिछली बार सिर्फ किस्मत ने धोखा दिया। डिलीवरी का दिन आया, वही दर्द, वही लम्हे और वही खामोशी। इस बार भी अरमान काम पर गया हुआ था। सास और दाई ने सारा इंतजाम खुद संभाला। मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं जैसे पहले ही खुद को तैयार कर चुकी थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो दाई ने बाहर आकर सास को सर हिलाया। सास ने बस एक बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद ये भी हमारी आजमाइश है। मेरी दूसरी बेटी भी मुर्दा पैदा हुई थी। जब अरमान वापस आया, मैं चुपचाप लेटी थी। उसने मेरा हाथ थामा और सिर्फ एक बार कहा, हम बहुत बदकिस्मत है रानिया। मैंने सर नहीं हिलाया। इस बार मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ सर्द हवा की तरह एक खालीपन महसूस हो रहा था। कमरे के कोने में झूला फिर से खाली रह गया। सास ने अगले रोज वो झूला मुकम्मल तौर पर हटा दिया। अब कुछ दिन बस सब्र का वक्त है। हमने बेटी को वहीं दफन किया जहाँ पहली बच्ची दफन थी। इस बार कब्र भी छोटी थी और जनाजा भी खामोश। मुझे अंदर से महसूस होने लगा था कि बात इतनी सादा नहीं। कुछ है जो छुपाया जा रहा है, कुछ है जो समझ से बाहर है। मैंने पहली बार अरमान से कहा, अरमान, क्या तुमने कभी सोचा कि दोनों बार बच्चे ही क्यों और दोनों बार वो जिंदा क्यों ना रही? वो चौंका, क्या मतलब? तुम्हें किसी पर शक है? मैंने नजरें चुराई। शक नहीं, बस एक एहसास है। कोई बात है जो नजर नहीं आ रही, लेकिन है जरूर। उसने सर झुका लिया। मैं कुछ दिन शहर में डॉक्टर से मशवरा करता हूँ, मुकम्मल चेकअप कराते हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि डॉक्टर कुछ भी बता दे, वो जवाब नहीं दे सकता जो मेरे दिल को चाहिए। दूसरी बेटी की कब्र पर मिट्टी डाले अभी 3 महीने भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि मुझे एक बार फिर वही पुरानी अलामात महसूस हुई। मतली, चक्कर, नींद का भारीपन। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न सास को न अरमान को। मैं खुद भी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से डर रही थी। कई दिनों तक मैं खामोश रही। फिर एक दिन सास ने मुझे गौर से देखा और बोली, बेटी, फिर से कुछ है ना? तेरा चेहरा सब बता रहा है। मैंने सर झुका लिया। अरमान को शाम को बताया तो उसके चेहरे पर एक लम्हे को खुशी आई, मगर फौरन संजीदगी छा गई। रानी, अब की बार कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, न दुआ न दवा, दोनों करेंगे। अगले ही दिन सास हमें करीबी गांव के एक मारूफ पीर के पास ले गई। एक मिट्टी के बने हुजरे में सफेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ देर सर हिलाया, फिर बोले, किसी ने नजर की है औरत पर नहीं, उसके नसीब पर। बच्चियां आएंगी लेकिन रहेंगी नहीं जब तक हिसाब साफ न हो। उन्होंने तावीज दिया, हिदायत की, हर जुमेरात को सदका दो, काले रंग की मुर्गी, 7 रोटियां और 3 मर्तबा सूरत मुजम्मिल पढ़कर पानी पर दम करके पिलाओ। सास ने फौरन अमल शुरू कर दिया। हर जुमेरात बाजार से मुर्गी लाई जाती, रोटियां तैयार होती और एक मखसूस फकीर को दे दी जाती। मैंने भी वो तावीज गले में पहना, जैसे सब कुछ इस एक डोर से जुड़ा हो। अरमान मुझे हर दूसरे हफ्ते शहर के अस्पताल लेकर जाता। वहाँ अल्ट्रासाउंड होता, रिपोर्ट्स देखता और डॉक्टर्स की हिदायत पर विटामिन और दवाएं लाकर देता। लेकिन हर बार घर आकर वो सास की दुआओं में पनाह ढूंढता। सास का यकीन था कि इस बार बेटा होगा। वो छोटे बच्चों के कपड़े देखकर दुआएं करती और अक्सर कहती, लड़कियों के नसीब की हवा निकल चुकी है, अब बेटे का वक्त है। 8वें महीने में एक दिन सास के साथ फिर उसी पीर के पास जाना हुआ। इस बार उसके पास 2 और औरतें बैठी थी। हम अंदर दाखिल हुए तो पीर साहब ने मेरी तरफ देखकर फौरन कहा, अब की बार सब खैर है, लेकिन अगर तुमने किसी को शक में डाला या किसी ने तुम पर उंगली उठाई तो ये भी जाएगा। मैं उनके अल्फाज समझ ना पाई, बस सर हिला दिया। वापसी पर सास ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब बस हर कदम संभाल कर रखना, कोई बात बाहर न निकलने देना।
डिलीवरी की तारीख करीब आई तो अरमान ने कहा इस बार शहर ले चलते हैं, गांव की दाई को छोड़ो, लेकिन सास ने मना कर दिया। पिछली बार वक्त पर दाई ने ही सब संभाला। शहर की डॉक्टर तुम्हारे बच्चों को पैसे का जरिया समझती हैं, दुआओं से बेहतर कुछ नहीं। मैंने हामी भर ली। इस बार मैं खुद भी इतनी खौफजदा थी कि फैसला करने की हिम्मत नहीं थी। 9वें महीने की एक सर्द रात दर्द शुरू हुआ। सास ने दाई को बुलाया। अरमान पास बैठा रहा, मेरी पेशानी पर पानी के कतरे रखता रहा, दुआएं पढ़ता रहा। कमरे में चिराग की हल्की रोशनी थी। दाई आहिस्ता आहिस्ता हिदायत देती जा रही थी और मैं दर्द के भंवर में घिरी थी। फिर खामोशी, जैसे वक्त रुक गया हो। दाई ने बच्ची को बाहर निकाला और कुछ देर हाथ में थामे रुक गई। क्या हुआ? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। बच्ची है, दाई ने धीरे से कहा, लेकिन सांस नहीं ले रही। सास ने छीन कर गोद में ली, 2-3 बार झिंझोड़ा, पानी की छींटे मारे, कुछ दम किया, लेकिन वो जिस्म हिलता नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली। आवाज नहीं निकली, चीख भी नहीं, आंसू भी नहीं। अरमान ने दाई से बच्ची को लिया, मेरे पास आया और कहा, रानिया ये भी गई। मैंने सिर्फ इतना कहा। मैं जानती थी तीसरी कब्र अगले दिन। पहली 2 कब्रों के पहलू में खोदी गई। 3 बार एक जैसी मौत, एक जैसे हालात, एक जैसा अंजाम। ये सब बस इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ न कुछ कहीं न कहीं यकीनी तौर पर छुपा हुआ है। तीसरी बेटी की मौत के बाद मेरे घर में वो खामोशी फैल गई थी जिसका कोई इलाज नहीं होता। सास पहले की तरह नमाज, वज़ाइफ और दम दरूद में लगी रहती, लेकिन उनके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो नई थी। मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखती। सुबह की चाय से लेकर रात की दवा तक मैंने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। दिल के किसी कोने में शक अब भी मौजूद था, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। चंद हफ्ते बाद सास को बार बार बुखार रहने लगा। पहले हमने गांव के हकीम से दवा ली, फिर करीबी क्लिनिक से टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने बताया कि जिस्म में कमजोरी है, खून की कमी भी है, आराम जरूरी है। अरमान ने 2 दिन छुट्टी लेकर दवाएं और फल खरीदे। मैंने उनकी खिदमत को अपना फर्ज समझ लिया था। उनकी चारपाई के साथ बैठकर खाना खिलाती, उनके हाथ पांव दबाती और अक्सर रातों को उनकी छाती पर रोगन की मालिश करती। एक रात वो बहुत खामोश थी। मैं उनके पांव दबा रही थी। कमरे में सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी थी। बाहर बारिश हो रही थी, छत पर बूंदें टपक रही थी। वो छत को घूर रही थी, जैसे वहाँ कुछ लिखा हो जो वो पढ़ने की कोशिश कर रही हो। अम्मा तबीयत ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने हाथ थामकर दोबारा पूछा, क्या हुआ? दिल घबरा रहा है? अचानक उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। मैं चौंकी। वो हमेशा मजबूत बनी रहती थी, कभी इस तरह कमजोर नहीं देखी थी। रानिया, वो आहिस्ता से बोली, मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं ठटक गई। हाथ एक लम्हे को रुक गया। कैसा जुल्म अम्मा? कैसी बातें कर रही हैं आप? उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, बस आसमान की तरफ नजरें जमाए बोलती रही, वो सब मेरी वजह से था। जो हुआ वो तुम समझ नहीं सकती। मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद किया। क्या किया आपने? मैंने घबरा कर पूछा। क्या मतलब है आपका? उन्होंने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से बोली, बस माफ कर देना, अल्लाह भी मुझे माफ करे। मैंने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा। अम्मा आप ठीक से बताएं, क्या बात है? लेकिन उन्होंने मजीद कुछ न कहा। आंखें बंद रहीं और खामोशी उनके लबों पर जम गई। मैंने उन्हें हिलाया, कोई जवाब नहीं आया। सांसें मद्धम हो रही थी। मैंने फौरन अरमान को आवाज दी, जो सैन में किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरमान जल्दी आओ, अम्मा कुछ बोल नहीं रही। वो भाग कर आया, अम्मा का हाथ पकड़ा, सीने पर कान लगाया, फिर मुझे देखा। रानिया, अम्मा। अम्मा नहीं रही। मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। सास जो हर दिन मेरे साए की तरह साथ थी, अब एक ठंडी लाश बन चुकी थी। पूरे गांव में खबर फैल गई। जनाजे की तैयारी शुरू हो गई। मोहल्ले की औरतें आईं। गुस्ल के लिए पानी गर्म हुआ। मैंने जिद की कि मैं खुद इन्हें गुस्ल दूंगी। सास के जिस्म को मैंने धोया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो कुछ कहकर रह गई हों। मैंने सूरह यासीन उनके सिरहाने बैठकर पढ़ी, उनके कपड़े तय किए और उन्हें सफेद कफन में लपेटा। जनाजे से पहले कुछ लम्हे के लिए सब खामोश थे। अरमान ने सब संभाल लिया। मर्द जनाजा लेकर जाने के लिए आगे बढ़े, मगर जैसे ही चारपाई घर के दरवाजे से बाहर निकली, कुछ अजीब हुआ। करीबी जमीनों से 2 आदमी आवारा कुत्ते आकर जनाजे के गिर्द भौंकने लगे। उनमें से एक ने लपक कर कफन की तरफ पंजा मारा। लोग हड़बड़ा गए।
کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے لاٹھیاں ہلائیں، بڑی مشکل سے کتے ہٹے۔ ارمان نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے کچھ نہ کہا، صرف اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی جو معمول سے تیز ہو چکی تھی۔ جنازہ زمین میں اتارا گیا، دعا ہوئی، لوگ لوٹ گئے۔ میں دیر تک قبر کے پاس بیٹھی رہی، رات تک اکیلی۔ صرف ایک سوال میرے دل میں گردش کر رہا تھا، ساس نے کیا چھپایا تھا؟ کون سا ظلم، کون سی معافی؟ گھر واپس آ کر میں نے ان کے بستر پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کچھ نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اب ہر شے میں ایک خالی پن تھا۔ ساس چلی گئی، لیکن پہلی بار ایسا لگا جیسے کچھ کھلنے والا ہے، کچھ جو برسوں سے چھپا ہوا تھا اور اب خود کو ظاہر کرنے کے قریب ہے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی میں بیدار ہو گئی۔ رات کی بے چینی، ساس کی آخری باتیں اور وہ عجیب منظر جس میں کتے کفن نوچنے آئے، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا، لیکن کچھ خاص ہاتھ نہ آیا۔ ارمان باہر صحن میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھی۔ آج امام صاحب آ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے کل جنازے کے بعد مجھے بلایا تھا، کچھ کہنا چاہتے ہیں تم سے بھی۔ دوپہر کے قریب امام مسجد ہمارے گھر پہنچے، سفید داڑھی، سنجیدہ چہرہ اور نظریں جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ ہم دونوں ان کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ بیٹا، تمہاری ماں کے جنازے کے وقت جو کچھ ہوا وہ عام بات نہیں تھی۔ جانور ایسے نہیں کرتے جب تک کچھ ناپاک، کچھ گناہ یا کچھ دبایا ہوا نہ ہو۔ انہوں نے رکے بغیر کہا، تم دونوں کو اس کمرے کا جائزہ لینا چاہیے جہاں وہ آخری دنوں میں رہتی تھی، اور اگر کوئی پرانا صندوق یا سامان ہے تو اس میں ضرور دیکھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارمان اٹھا اور ہم دونوں ساس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرہ وہی تھا، لیکن آج کچھ مختلف سا لگ رہا تھا، جیسے دیواریں بھی چپ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے الماری کھولی، پھر پلنگ کے نیچے ہاتھ مارا۔ پرانی چادر، 2 صندوق، ایک تالا لگا تھا۔ میں نے ارمان کی طرف دیکھا۔ یہ کبھی کھولا تم نے؟ نہیں، اماں نے کبھی اجازت نہیں دی، کہتی تھی یہ جہیز کا سامان ہے۔ صندوق پر جمی گرد صاف کی تو ایک کنارے پر چابیوں کا ہولڈر دکھائی دیا، اس میں 5 چابیاں تھیں۔ ایک چھوٹی سی سنہری چابی جیسے صدیوں سے استعمال نہ ہوئی ہو یہ لگتی ہے۔ میں نے چابی تالے میں ڈالی اور صندوق کھل گیا۔ صندوق کھلتے ہی اندر سے کپڑوں کی تہیں، پرانے لفافے، کاغذات اور کچھ تعویذ نکلے۔ میں نے طے کیے کپڑوں کو ہٹایا تو نیچے چھوٹے بچوں کے کپڑے تھے جو مکمل طور پر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میری سانس رک گئی۔ ارمان، یہ وہ بھی لرز گیا۔ کپڑے الگ کر کے دیکھے تو 3 چھوٹے جھولے کے رومال، 2 پوٹلیاں جن پر نیلے دھاگے سے کچھ لکھا تھا۔ نیچے ایک موٹا سا لفافہ تھا جس پر پرانے اردو رسم الخط میں لکھا تھا، 8 پوتیوں کی قربانی اس گھر کو بچانے کے لیے۔ ارمان نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر سے خط نکلے۔ ایک پر لکھا تھا، پیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو یہ مکان برباد ہو جائے گا۔ پہلے 5 بار آزمایا، سب کو ختم کیا، اب کی بار رانیہ کی بیٹیوں کی باری تھی۔ اگر یہ بیٹی بچ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ کمرے کے فرش پر صندوق کے ارد گرد ہم دونوں کچھ دیر ساکت بیٹھے رہے۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن تھا جو شاید ایک بیٹے کو اپنی ماں کے قاتلہ ہونے کے انکشاف کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھوں میں پکڑے کاغذات دوبارہ دیکھے۔ تحریر ایک جیسی تھی، پکی اردو سلیقے سے لکھی ہوئی، لیکن ہر لفظ میں زہر تھا۔ ایک ماں نے اپنی بہو کو جھوٹی امیدیں دے کر ان کی بیٹیوں کی جان لی، صرف اس یقین پر کہ اگر بیٹی زندہ رہی تو یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ وہ خود کرتی رہی۔ ارمان کی آواز جیسے کسی کھائی سے آ رہی ہو۔ ہاں، 3 نہیں 8، میرے 3، تمہاری بھابھی کے 5، وہ سب اسی کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، رانیہ اماں ایسی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے یہی سمجھا، لیکن ان کا یقین کچھ اور تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ گھر بچا رہی ہیں۔ ارمان نے فرش پر مکے مارے، تو وہ قاتلہ تھیں، ماں نہیں۔ میں نے خاموشی سے کمرے کی دیوار کی طرف دیکھا جس کمرے میں وہ ہر روز وضو کر کے دعائیں پڑھتی تھی۔ وہیں ایک صندوق تھا جو ان کی حقیقت کو چھپائے بیٹھا تھا۔ سب تعویذ، خون آلود کپڑے، چھوٹے جھولوں کے ریشمی کپڑے، سب کچھ جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب نظر جادو یا تعویذ کی نہیں بلکہ ہاتھوں کی حرکت تھی۔ دانستہ سوچا سمجھا، بار بار دہرایا گیا عمل۔ ہم نے وہ تمام اشیاء امام صاحب کو دے دی۔ انہوں نے محلے کے 2 اور بزرگوں کو بلا لیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس بات کو گاؤں کی عورتوں میں نہیں پھیلایا جائے۔ بیٹیوں کا خون بیچ بازار نہیں بکتا۔
اسے معافی دعا اور کفارہ چاہیے، تماشا نہیں۔ امام صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ہم نے گھر کے پچھلے والے صحن میں ایک چھوٹا سا گوشہ چن کر وہاں قرآن خوانی کا انتظام کیا، 8 چھوٹی قبروں کی نشاندہی کے لیے 8 چادریں خریدی اور وہاں سورۃ فاتحہ پڑھوائی۔ امام صاحب نے خود اس دن سب کو بتایا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے، ان معصوم جانوں کے لیے جنہیں زندگی کا حق نہیں ملا۔ ارمان خاموشی سے تمام دن بیٹھا رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی سوال کیا۔ رات کو جب میں نے کھانے کے لیے بلایا، اس نے پلیٹ پر ہاتھ تک نہیں رکھا۔ رانیہ، اگر میں پہلے جان لیتا تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ ایسے ڈھکا ہوا تھا کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ وہ اپنی عبادتوں، دعاؤں اور نرمی کی دیوار کے پیچھے سب چھپا گئی تھی، اور میں اسی کو ماں مانتا رہا، اسی کے کہنے پر دائیوں کو بلاتا رہا، اسی کے دم پر اعتبار کرتا رہا۔ ہم نے سب اعتبار کیا ارمان، ہم سب نے اسے نیک سمجھا۔ پہلی بار میں نے ارمان کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن اب وہ بکھر چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کا باپ تھا اور اب جان چکا تھا کہ اس کی جان کس کے ہاتھوں گئی۔ 2 دن بعد محلے میں کسی کو خبر ہو گئی تھی، چغلیوں، سرگوشیوں اور نظروں کا طوفان آ گیا۔ چند عورتیں آئیں، ایک نے کہا یہ سب تقدیر تھی، تم لوگ اپنی قسمت پر صبر کرو۔ ایک اور نے کہا، سنا ہے تمہاری ساس نے کوئی بڑا گناہ کیا تھا، اسی لیے جنازے کے وقت کتے آئے تھے۔ میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، ہم نے خود بھی کسی سے بحث نہیں کی، بس گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر سچ کا بوجھ اٹھا لیا۔ ارمان نے ایک دن مجھ سے کہا، میں شہر جا رہا ہوں، نوکری کی کوشش دوبارہ شروع کرنی ہے، یا اب میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے سر ہلایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط ایک ہے، کیا ہم اپنی اگلی اولاد کی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے دم درود پر نہیں کریں گے؟ اس نے میرے ہاتھ تھامے، وعدہ، اب کوئی دائی، کوئی تعویذ، کوئی پیر نہیں آئے گا۔ ساس کی قبر اب گھر سے تھوڑا فاصلے پر تھی۔ کبھی کبھی میں جاتی سورہ یاسین پڑھتی اور سوچتی وہ جو کرتی رہی اس کا انجام انہیں کب سمجھ آیا؟ شاید آخری رات جب انہوں نے کہا تھا، مجھے معاف کر دینا بیٹی، شاید وہی لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے گناہ کا بوجھ دل پر محسوس کیا تھا۔ لیکن معافی ہمیشہ کافی نہیں ہوتی، کچھ دکھ معافی سے نہیں، وقت سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس اب صرف وقت تھا، دکھ کا، سوچ کا، اور شاید امید کا بھی۔ ارمان کے شہر جانے کے فیصلے کے بعد ہماری زندگی میں ایک نیا رخ آیا۔ گاؤں کی خاموش گلیاں، دیواروں کے بیچ دبی سرگوشیاں اور ساس کے راز کا بوجھ، سب پیچھے رہ گیا۔ ہم نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا۔ شہر کے مضافات میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، مگر ہمارے لیے نیا تھا، اور یہی کافی تھا۔ ارمان نے CSS کا امتحان پچھلے سال دیا تھا، جب حالات کا طوفان عروج پر تھا۔ اب وہ دوبارہ تیاری میں جٹ گیا، دن بھر کوچنگ، رات کو مطالعہ۔ میں نے بھی اسے مکمل سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کے درمیان اب دھوپ نہیں تھی، صرف وہ عزم تھا جو مشکل وقت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شہر میں آ کر میں نے ایک پرائیویٹ کلینک سے رجوع کیا۔ پچھلے 3 حملوں کی تفصیلات سن کر ڈاکٹر نے مکمل میڈیکل ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹس کے بعد اس نے کہا، طبی طور پر کوئی واضح وجہ نہیں کہ بچے زندہ کیوں نہیں رہے، البتہ مکمل طبی نگرانی میں ہونا ضروری ہے۔ میں نے سچ بتایا کہ اب تعویذ، دم یا دائی کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا، تب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، بس ہمت نہ ہاریں۔ 2 ماہ بعد مجھے پھر سے امید ہوئی۔ علامات وہی پرانی تھی، لیکن اس بار ہر قدم سائنسی طریقے سے تھا۔ ارمان کو بتایا تو وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ڈر رہا ہوں رانیہ، خوش ہونے سے ڈر لگتا ہے، ہم دونوں اب خوف سے نہیں، بھروسے سے جیتیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہر ہفتے الٹرا ساؤنڈ ہوتا، ہر رپورٹ ڈاکٹر چیک کرتی، دوا وقت پر، خوراک مکمل۔ ارمان کوچنگ کے بعد رات کو آ کر میرے ساتھ بیٹھتا، تیاری کے ساتھ ساتھ بچوں کے ناموں پر بحث بھی کرتا۔ ایک دن ہنستے ہوئے بولا، اگر اس بار بیٹی ہوئی تو اسے دنیا کی بہادر ترین لڑکی بنائیں گے، اور اس کا نام نور، وہ جو اندھیرے میں آئی ہے سب کو روشنی دے گی۔ 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک رات درد شروع ہوا۔ ہسپتال جانے کی تیاری کی، ڈاکٹر پہلے ہی ہدایت دے چکی تھی کہ کوئی بھی علامت ہو تو دیر نہ کریں۔ ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ ارمان ہاتھ پکڑ کر کہتا رہا، بس چند لمحے، اور رانیہ، بس چند لمحے۔ پھر وہ لمحہ آیا، ایک تیز سی چیخ، پھر ایک مکمل خاموشی، اور اگلے ہی لمحے نرس نے ایک زندہ، صحت مند، خوبصورت سی بچی میرے گود میں رکھ دی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز سن کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک قطرہ آنکھ سے نکلا، لیکن اس بار دکھ کا نہیں، زندگی کا۔
ارمان دروازے پر کھڑا سانس روکے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اشارہ کیا، آؤ یہ تمہاری نور ہے۔ اس نے بچی کو دیکھا، دونوں ہاتھوں میں تھاما، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اب مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ 2 دن ہسپتال میں رہے، بچی ہر چیک اپ میں صحت مند نکلی۔ میں اسے گود میں لیے اکثر سوچتی، کیا وہ 3 چھوٹی روحیں جو کبھی زندہ نہ رہ سکیں آج میری بچی کی حفاظت کر رہی ہیں۔ 5ویں دن ہسپتال سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی ارمان کا فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے کال اٹھائی اور چند لمحوں بعد خاموش کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے بچی کے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، CSS کا رزلٹ آ گیا ہے۔ میں نے سانس روکے پوچھا، اور میں پاس ہو گیا ہوں رانیہ، میں اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہوں۔ میں کھل کر مسکرائی۔ پہلی بار ہماری قسمت نے بیک وقت 2 تحفے دیے ہیں۔ نور کی پیدائش نے ہمیں نیا مقصد دیا اور ارمان کی نوکری نے ہمیں نئی شناخت۔ ہم نے ایک بہتر مکان تلاش کیا۔ ارمان کو سرکاری کوارٹر الرٹ ہوا، جہاں میں نے نور کا پہلا کمرہ سجایا۔ ارمان اکثر دفتر سے آ کر نور کو گود میں لیتا اور کہتا، تم وہ چراغ ہو جس نے ہمارے اندھیروں کو جلا دیا۔ نور اب روز ہنستی، کلکاریاں مارتی، اور میں ہر بار اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچتی، یہ وہ بچی ہے جو قسمت کے خلاف پیدا ہوئی ہے۔ نور کے آنے کے بعد جیسے زندگی کا پہیہ ایک نئی رفتار سے چلنے لگا۔ دن رات ایک روٹین میں بند گئے۔ نور تیزی سے بڑی ہونے لگی۔ پہلی بار جب اس نے بابا کہا، ارمان نے وہ لفظ کئی بار دہرا کر سنا۔ ہم دونوں کے لیے وہ ایک مکمل اور بھرپور لمحہ تھا۔ میں نے تب پہلی بار اپنے دل میں وہ خلا تھوڑا سا ہلکا محسوس کیا جو پہلے 3 بیٹیوں کے چلے جانے سے بنا تھا۔ ڈاکٹر نے وقت پر معائنہ جاری رکھنے کی تلقین کی تھی اور میں نے اس پر بھی عمل کیا۔ نور کے 1 سال کے اندر مجھے دوبارہ حمل ٹھہرا۔ اس بار ہمارے دل میں وہ پہلے والا خوف نہیں تھا۔ اب ہم جان چکے تھے کہ اصل راہ کون سی ہے۔ باقاعدہ چیک اپ، مکمل نگرانیاں اور ذہنی سکون، یہ سب کچھ ملا کر دوسرا سفر نور سے بھی بہتر رہا۔ 9 ماہ بعد ایک صحت مند بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام ہم نے سکون رکھا، کیونکہ وہ واقعی ہمارے لیے سکون تھی۔ نور اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی تھی۔ میں اکثر انہیں ساتھ لٹا کر دیکھتی اور دل میں شکر ادا کرتی کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب ہر ولادت کے ساتھ دل دہل جاتا تھا۔ ارمان نے کہا، یہ سب تمہارے صبر کا صلہ ہے رانیہ، اگر تم کمزور پڑ جاتی تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور اگر تم ساتھ نہ دیتے تو میں بھی ہار چکی ہوتی۔ کچھ ہی عرصے بعد تیسری بار ماں بننے کی خبر ملی۔ ہمارے دل میں اب نہ خوف تھا، نہ وہ بے یقینی جو کبھی ماضی کا حصہ تھی۔ ہم نے تیسرے بچے کے لیے بھی تیاریاں مکمل کی، اور 9 ماہ بعد ایک اور بیٹی ہمارے گھر آئی۔ اس بار ہم نے نام رکھا ایمان، کیونکہ اب ہمارے اندر سب سے زیادہ وہی چیز تھی جس نے ہمیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ ہماری زندگی میں خوشحالی آ چکی تھی۔ ارمان کا کیریئر مستحکم تھا، میں گھر سنبھالتی تھی، بچیوں کو پالتی تھی، وہ سب تینوں ایک ساتھ کھیلتی تھی، اور جب کبھی ان کی کلکاریاں گونجتی تو میرے دل میں کچھ بہت گہرا بھر جاتا۔ مگر کچھ راتیں ایسی آتی تھی جب نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی۔ نور، سکون اور ایمان کے سو جانے کے بعد میں اکثر چھت پر جا کر چپ چاپ آسمان کو دیکھتی۔ میرے ذہن میں ساس کا چہرہ اب بھی گھومتا، ان کی آخری باتیں، صندوق کے راز، وہ بھیانک تحریریں۔ ایک رات ایمان کو گود میں لیے بیٹھے میں نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر وہ لا علمی میں گناہ کر گئیں تو انہیں معاف کر دے۔ ارمان جو سامنے بیٹھا فالز دیکھ رہا تھا، چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ تم ابھی بھی انہیں یاد کرتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ ماں تھی، ان کا طریقہ غلط تھا، لیکن نیت شاید وہ سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ معصوم بچیوں کی جانیں رانیہ، وہ ناقابل معافی ہے، پتہ ہے، مگر بعض دفعہ انسان سچائی کو اپنے خوف سے چھپاتا ہے۔ وہ جو سمجھتی تھی شاید وہی ان کے لیے حق تھا۔ ارمان نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے ایمان کو دیکھتا رہا جو میری گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ ہم نے اس سال محرم کے مہینے میں ان 8 بیٹیوں کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ہر ایک بیٹی کا فرضی نام لکھا اور ہر نام پر ایک دعا لکھی۔ نور، سکون، ایمان اور وہ 8 بے نام بچیاں، ان سب کے لیے دعائیں کی۔ محلے میں کچھ نئی عورتیں آئیں جنہیں ہماری کہانی کا علم نہیں تھا۔ وہ جب بچیوں کو دیکھتی تو اکثر کہتی، ماشاء اللہ، تینوں بیٹیاں ہیں، بہت خوش نصیب ہو تم۔ میں مسکرا کر کہتی، ہاں، بہت خوش نصیب ہوں۔ اب زندگی میں ہر دن خوشی تھی، مگر ماضی کی وہ تاریکی ہمیشہ خاموش سایہ بن کر موجود رہتی۔
میں نے اسے مٹایا نہیں، قبول کر کے جینا سیکھا۔ یہی میری اصل جیت تھی۔ جب نور نے اسکول جانا شروع کیا تو میں نے اس کی یونیفارم خود سی کر دی۔ اسے بستہ پہنا کر دروازے تک چھوڑنے گئی تو دل بھر آیا۔ وہ پلٹ کر بولی، امی میں جلدی آ جاؤں گی، آپ انتظار کرنا۔ میں نے جھک کر اسے چوما اور صرف اتنا کہا، ہمیشہ میری بچی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو سکون اور ایمان دروازے پر کھڑی تھی۔ تینوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا اور میری گود میں آ کر گر گئیں۔ اسی لمحے مجھے لگا یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں نے برسوں خواب دیکھا تھا اور اب میں جاگتے ہوئے اس خواب کو جی رہی ہوں۔ یہ انجام تھا یا آغاز میں نہیں جانتی، مگر ایک بات طے ہے، یہ انعام تھا صبر کا، سچ کا، اور سب سے بڑھ کر ایک ماں کی دعا کا۔ سچائی، صبر اور علم پر مبنی فیصلے ہی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تہمت پرستی اور لا علمی میں لیا گیا ہر قدم کسی کی زندگی چھین سکتا ہے۔